بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ پہلے پاکستان، آج کے کالم کا عنوان ہے یہ میرا غلام دیس ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے پاکستان کے قومی حسن اور پاکستانیوں کے خوبصورت مستقبل کے لیے جس خاص بندے کو چنا ہے وہ عمران خان ہے۔ مورخ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھنے کے لیے قلم اٹھائے گا تو لکھے گا کہ دنیا کا پہلا وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان ہے، جسے بے ایمانی، لوٹ مار پر نہیں بلکہ ایمانداری، خودداری اور دیش کی خود مختاری کے لیے آواز حق اٹھانے کے جرم میں اپنے ہی دیش کے محافظ نے یہود و حنود کا سہولت کار ہو کر اس سپریم کورٹ کے ہاتھوں تخت اقتدار سے گرایا جس نے پہلے بھی ایک عوامی وزیر اعظم کو ماورائے عدالت قتل کیا ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی نشریاتی اداروں اور پاکستان دشمن قوتوں نے تسلیم کر لیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس کی وطن دوستی کے جرم میں تخت اقتدار سے گرایا گیا ہے۔ اس حقیقت کا تذکرہ تو کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی گونج رہا ہے۔ کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ ٹام کیمک نے پارلیمنٹ میں نام لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرا کر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، لیکن پاکستان میں ان حقائق کو منافق تسلیم نہیں کرتے۔ خرم دستگیر نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر عمران خان کو تخت اقتدار سے نہ گرایا جاتا تو وہ اپوزیشن کو ان کی سیاست کے ساتھ دفن کرنے والا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خرم دستگیر کو کس نے بتایا کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لا کر پارلیمانی جمہوریت دفن کر کے صدارتی نظام جمہوریت لانے والا ہے؟ اب تو یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اپنی ہی دیش میں سازش ہوئی اور مغرب کو کہہ دیا کہ ہم یہود نواز تیار ہیں، جو چاہے جو کرنا ہے کر لو۔ اگر قوم دشمن امریکہ سے مل کر پاکستانیوں کا خوبصورت مستقبل تباہ نہ کرتا تو عمران خان پاکستان اور دنیا اسلام کے لیے وہ کچھ کرنے جا رہا تھا جو علی بابا 40 چوروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اب قوم جان گئی کہ خلائی مخلوق بھی پاکستان کی عظمت اور قومی وقار کے لیے وہ نہیں چاہتی جو تحریک انصاف چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا حکمران کوئی ایماندار اور خدا پرست ہو۔ ان کو وہ حکمران چاہیے جو امریکہ پرست ہو۔ ناظرین، آخر یہ ایمان فروش کیوں بضد ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے؟ مردہ ضمیر حقائق تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن عمران خان نے قومی لٹیروں کے سینوں پر تمغے سجانے والوں کے چہروں سے بھی وطن دوستی کا نقاب اتار دیا ہے، اور قوم جان گئی ہے کہ جن کی شجاعت اور وطن پرستی کے ہم گیت گاتے تھے، کرپشن کی گنگا میں وہ بھی نہائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل مند قوم پرست کو تخت اقتدار سے گرا کر عالمی شہرت یافتہ عدالتی مجرم اور نالائقوں کو تخت اقتدار پر
تخت اقتدار پر بٹھایا جائے اور وطن پرستوں کے خلاف ان کی زبان بے لگام ہو جائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اس دنیا سے اربوں خربوں کی دولت کے مالک گزر گئے۔ کتنے وزیر اعظم ہیں جو آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تاریخ کسی کو یاد نہیں کرتی، لیکن تاریخ اسے ضرور یاد کرتی ہے جسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، جو انسانیت کو عزت دیتا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ گلستان سعدی میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو آدمی نیک نامی سے زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنے نام و کردار کے حوالے سے زندہ رہتا ہے، اور اس کے ذکر خیر سے اس کی یاد ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے۔ اس لیے آج کل ہم زندہ ضمیر اہل قلم بھی اپنی سچائی کے جرم کی سزا کے منتظر رہتے ہیں۔ کوئی کیا جانے کہ کب رانا ثناء اللہ یا عطا تارڑ کے حکم پر کسی نامعلوم جرم کی پاداش میں گرفتار ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے اغوا ہو جائیں۔ کچھ آوازیں اٹھیں گی، جب وہ آوازیں تک کر خاموش ہو جائیں گی تو قلم کی لاش کسی ویرانے میں اگر درندوں کی نظر سے بچ گئی تو کسی کو درس عبرت کے لیے ضرور مل جائے گی۔ ناظرین، یہ میرا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس دیش میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خطاؤں پر جتنی سزا دے چکا ہے، اس سے مزید سزا کے اس سے زیادہ سزا ہم نہیں بھگت سکتے۔ یا رب العالمین، اس دیش پر رحم فرما، اس دیش کے عوام پر رحم فرما، اور دین مصطفیٰ کے شیدائیوں پر رحم فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔